نکلتے ہیں سیرت کی کتابوں میں سونے کے حرفوں سے لکھے گئے لا تثریب علیکم اليوم انتم الطلقاء، جاؤ مکے کے لوگوں، تمہارے تمام ظلم و زیادتیوں کو ہم نے معاف کر دیا ہے، سب کے سب آزاد، آج کسی کے اوپر کوئی زیادتی نہیں۔ اس جرم کی پاداش میں کہ تم نے ہمارے اوپر ظلم ڈھائے تھے، جب تمہاری طاقت و قوت تھی تمہارے پاس، اس ظلم کی پاداش میں ہم تم سے کوئی انتقام نہیں لیتے۔ یہ ہے حسن سلوک، یہ ہے اذیتوں اور تکلیفوں کے مقابلے میں اچھا سلوک کرنا، اور اس نبی نے ہمیں سکھلایا ہے، آج اس کے ماننے والے بھی الحمدللہ اسی کے اوپر قائم و دائم ہیں۔ بولو ہیں کہ نہیں ہیں؟ اور میں مثال میں پیش کروں گا انشاءاللہ تبارک تعالیٰ، دھیرے دھیرے آگے بڑھیں۔ عمیر ابن وہب سخت ترین نبی علیہ السلام کا دشمن، فتح غزوہ بدر کے بعد مکے کی میٹنگ ہو رہی ہے، اور صفوان ابن امیہ اس میٹنگ کا سردار، نبی علیہ السلام سے انتقام لینے، مسلمانوں کو ختم کرنے کی سازشیں رچی جا رہی، وہاں سے اٹھا اور ایک نہایت ہی بہترین طاقتور نوجوان عمیر ابن وہب کو منتخب کیا، اس نے خاموشی کے ساتھ وہاں سے اٹھا اور اپنے گھر لایا، اور اس کو کہا کہ اس وقت میں ہوں اور تم ہو، تیسرا کوئی نہیں ہے، میں تمہیں ایک اہم مہم پر بھیجنا چاہتا ہوں، اور وہ مہم یہ ہے کہ تم مدینہ جاؤ گے اور مدینہ جا کر محمد کے سر کو قلم کر کے لاؤ گے۔ اتنا سیکرٹ کہ عمیر ابن وہب اور صفوان ابن امیہ کے سوا تیسرا کوئی بھی نہیں تھا، اور کہا تمہارے بچوں اگر تمہیں کچھ ہوگی تمہیں تو بہت زیادہ انعام دیں گے اگر تم لے کے آؤ گے سر، اور اگر تمہیں کبھی ہو گیا کچھ تو تمہارے پوتوں پڑ پوتوں تک کی کفالت کی ذمہ داری ہماری ہوگی، تمہیں کوئی تکلیف نہیں ہوگی، جاؤ، لیکن تم محمد کا صلی اللہ علیہ وسلم ان کا سر لے کے آؤ۔ اتنا اتنی سیکرٹ سازش، خفیہ سازش کے ساتھ عمیر ابن وہب یہ مدینہ پہنچے۔ چور ہوتا ہے، جس کے دل میں چور ہوتا ہے نا، چہرے پڑھنے والے پہچان جاتے ہیں۔ نبی نے اپنے جابازوں کو اتنا سادہ نہیں رکھا تھا، بلکہ بڑے بڑے ہوشیار تھے، آخر انہی کے ماحول سے نکل کر کے آئے ہوئے لوگ تھے، تیور بھانپ جاتے تھے آنے والا کس نیت سے آ رہا ہے۔ گرفتار ہو گیا، مدینے کے اندر گھوم رہا تھا، اس کو پکڑ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر کیا گیا۔ نبی علیہ السلام نے کہا عمیر کیوں آئے ہو، کیا بات ہے؟ جھوٹ بولا، کہا میں مسلمان ہونے یا اس طرح کے کچھ بہانے کیے اس نے، اس لیے آیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو لے کر کے بیٹھے مسجد میں، سامنے بٹھایا اور کہا ایک ایک بات بتلائی۔ کہا ایسا نہیں کہ تم میں صفوان ابن امیہ میں یہ معاہدہ ہوا، تمہاری تلوار زہر میں بجھی ہوئی ہے، ایسا نہیں کہ تم کو اس نے اتنے اونٹ اور اتنے زر و جواہر دینے کا وعدہ کیا، ایسا نہیں کہ تمہارے بال بچوں، ایک ایک بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بتائی۔ اللہ اکبر، وہ ٹیلی فون تھا رب کا واسطہ، جبریل ادھر یہ چلا ادھر جبریل آ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر کر رہے ہیں کہ آنے والا اس نیت سے آ رہا ہے۔ جب نبی علیہ السلام کی زبان مبارک سے یہ گفتگو سنی، سناٹے میں آ گیا، حیران شفتر، ہاتھوں سے طوطے اڑ گئے کہ یہ کیا ہوا۔ اس نے کہا یہ تو میرے اور صفوان ابن امیہ کے علاوہ اس حقیقت کو تو کوئی نہیں جانتا تھا، ان کو کیسے پتہ چل گیا۔ اللہ کے نبی نے کہا اس کے باوجود بھی تم اس نیت سے آئے ہو مجھے قتل کرنے کے لیے، جاؤ میں نے تمہیں معاف کیا، لوٹ جاؤ مکہ، تمہیں کوئی بھی نہیں بگاڑ سکتا۔ یہ رواداری نہیں ہے تو کیا ہے؟ چاہتے تو کتوں سے اس کے جسم کو نچوا سکتے تھے، بولو نچوا سکتے تھے، نچوا سکتے تھے، اللہ اکبر، لیکن نہیں، آپ نے دشمنوں کو بھی معاف کیا، جو قتل کرنے آئے انہیں بھی معاف کیا۔ اور وہاں سے جب وہ اٹھا تو کیسے اٹھا؟ اس نے کہا کہ مجھے مکہ جانے کی بات کر رہے ہیں، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ، اب مکہ جانے کی ضرورت نہیں، میں گواہی دیتا ہوں کہ واقعی اللہ ہی سچا معبود ہے اور آپ اللہ کے سچے اور پکے رسول ہیں۔ دامن رسالت سے چڑھ گیا اللہ کے نبی تلوار کے ذریعے۔ بولو عمیر کو کس تلوار نے کلمہ پڑھایا تھا؟ کس تلوار؟ اور سمامہ بن وصال کو کس تلوار نے، جو یمن کا گورنر تھا، وہ بحرین کا گورنر تھا، بتاؤ اس کو کس نے، کس تلوار کے زور نے اسے کلمہ پڑھایا تھا کہ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے 3 دن رکھنے کے بعد اس کو چھوڑ دیا، قید خانے سے آزاد کر دیا، اور جب آزاد ہوا تو پھر اسلام کی آزاد فضاؤں میں اس نے سانس لینے کی ٹھانی اور نبی پر کلمہ پڑھ لیا۔ اور
ایک نہیں، سیرت طیبہ کے نہ جانے کتنے گوشے ہیں جو میرے عزیزوں میرے دوستوں موجود ہیں۔ اور ایک غزوے سے واپسی کا وہ واقعہ پیڑ کے نیچے بچے جانتا ہے مسلمانوں کا، کہ جس بدو نے نبی کے سونے کا فائدہ اٹھایا اور نبی کی درخت پر لٹکی ہوئی تلوار اٹھا کر نبی کی گردن پہ رکھ دی، اور اس نے کہا من ینقذک منی یا محمد، آج بتاؤ تمہیں میری تلوار سے کون بچا سکتا ہے؟ اللہ کے نبی کے ہونٹوں پر مسکراہٹ چھل گئی، اور اللہ کے نبی نے کہا اللہ۔ جب اللہ کا کلمہ سننا تھا جسم میں تھر تھری کب پڑ گئی، تلوار اس کے ہاتھ سے چھوٹ گئی، اب نبی کی باری تھی، نبی نے تلوار اٹھائی اور اس کی گردن پہ رکھی، نبی نے تلوار اٹھائی گردن پہ رکھی اور فرمایا اب تو بتا تجھے میری تلوار سے کون بچا سکتا ہے؟ اس نے کہا آپ کے سوا اور کوئی نہیں بچا سکتا ہے۔ اللہ کے نبی نے تلوار اٹھا لی، کہا نہیں، تجھے یہ درس دینا چاہتا ہوں کہ تو محمد کے تلوار سے بھی کٹ نہیں سکتا، تیرا قتل محمد بھی نہیں کر سکتا ہے، اگر تجھے قتل کرنا چاہے تو اللہ قتل کر سکتا ہے، میں بھی تجھے نہیں مار سکتا ہوں، جب تک اللہ نہ چاہے میں تجھے مار سکتا، اسے آزاد کر۔ اپنے قاتل کو، اپنے قاتلوں کو کوئی آزاد کرتا ہے؟ جھوٹا موٹا ورلڈ ٹریڈ سینٹر کا ڈرامہ بنا کر اس منحوس خبیث نے اللہ اسے غارت اور برباد کرے اور انہیں نیست و نابود کرے خنزیر کے کھانے والوں کو، اور اللہ کوئی ایسا مجاہد بھیجے جو ان کو ختم کرے۔ جھوٹا موٹا ڈرامہ بنا کر ذلیلوں نے ہمارے ملکوں کو ہڑپ کرنے کی ٹھانی ہے، ذلیلوں نے۔ یہ رواداری کا درس دینے آئے مسلمانوں، یہ روادار لوگ ہیں، بولو تم، یہ روادار لوگ ہیں، یہ رواداری ہے کہ ایک ورلڈ ٹریڈ سینٹر جس کی ایک لاش بھی دنیا نے نہ دیکھی، ایک لاش بھی میڈیا نے نہیں دکھائی ہے کہ کوئی ایک مرا ہو، خود انہوں نے گرائی اور مسلمانوں پہ الزام لگایا، اور آج افغانستان کو پھر صحرا میں تبدیل کر دیا۔ آج بھی پہاڑوں سے اپنے سر ٹکرا رہے ہیں، ٹکرا کر مر رہے ہیں۔ وہی نہیں، عراق کو بھی لوٹ لاٹ کر کے برباد کیا، خانہ جنگی کے اندر ملوث کیا۔ کون سی وہ صبح ہوتی ہے کہ جب اخبار اٹھاؤ تو عراق کے نونہال اور عورتوں اور بچوں کی لاشوں کی خبریں نہ ملتی، ایک نہیں سینکڑوں لاشیں۔ کون کر رہا ہے؟ یہ روادار، تن کے گورے من کے کالے، یہ ذلیل، اللہ تعالیٰ انہیں ذلیل کرے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ یہ کبھی صبر و سکون کی سانس نہیں لے سکتے۔ ہماری خون میں اتنی برودت اور اتنی ٹھنڈک نہیں ہے، یہ بڑی تپش ہے اس خون میں، یہ خون ضرور رنگ لائے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ میرے عزیزوں میرے دوستوں، اسلام رواداری سکھلاتا ہے، یہ ہے اسلام کی تعلیم اور اسلام کے ماننے والوں کی تعلیم۔ اور اللہ اکبر، یہی یہود و نصارہ جو برسوں لڑتے رہے اور قرآن نے ان کی تصویر بیان کی، قرآن نے ان کی، اور میں کہتا ہوں اور ایک مثال دے دوں، آپ کہو گے تو انسانوں کے ساتھ ہمارے اسلام نے رواداری، ہمدردی اور حسن سلوک نجس اور ناپاک جانوروں کے ساتھ بھی کرنے کا حکم دیا ہے۔ آپ کو معلوم ہے صحیح بخاری کا وہ واقعہ، اور نبی جب کوئی واقعہ بتلاتے ہیں تو اس کا مقصد واقعہ بیانی نہیں ہوتا، قصہ گوئی نہیں ہوتا، اس کے پیچھے ہدایات مضمر ہوتے ہیں، اس کے پیچھے دروس اور عبرتیں ہوتی ہیں۔ نبی نے وہ واقعہ بتلایا تھا کہ ایک طوائف بدکاری کے لیے جا رہی تھی اور ایک کنویں سے گزری، دیکھا ایک کتا پیاس سے مر رہا، اس نے اپنے جوتے نکالے، ساکس نکالے، اور جوتے اور ساکس نکالنے کے بعد پانی نکالا، کتے کے منہ میں ڈالا۔ طوائف تھی، بدکار عورت تھی، زانیہ تھی، فاحشہ تھی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کتے کے منہ میں اس نے پانی ڈالا اور کتا پھر تر و تازہ ہو کر کے وہاں سے چلا گیا۔ اس طوائف، اس بدکار، اس زانیہ فاحشہ بدکارہ عورت کی یہ ادا اللہ عز و جل کو اتنی اچھی لگی کہ اللہ کے مخلوق پر اس نے رحم کیا، تو اللہ نے اس فاحشہ زانیہ عورت پر اتنا رحم فرمایا، اتنا رحم فرمایا کہ جب وہ مری تو جنت الفردوس میں اس کو جگہ دی گئی۔ اسلام ہمیں یہ رواداری سکھلاتا ہے، صرف انسانوں کے ساتھ نہیں، ساری دنیا کے ساتھ، اللہ کی تمام زمین اور تمام مخلوقات کے ساتھ۔ اور یہی یہود و نصارہ جو برسوں جنگ کرتے رہے، لڑتے رہے، قرآن نے اس کی تصویر کھینچی، لیست وقالت النصارى وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء۔ ایک دوسرے کے باہم پیزار، جوتے پیزار تھے، آپس میں لڑتے تھے، آپس میں قتل اور خون اور غارت گری تھی، آج یہ اکٹھا ہو چکے ہیں۔ تاریخ کے پڑھنے والے جانتے ہیں کہ یہ کس طرح ایک دوسرے کو ناپسند کرتے ہیں، مگر اسلام کی رواداری دیکھو، اسلام کی رواداری دیکھو۔ اسلام آیا تو اپنے ماننے کو والوں کو تعلیم کیا دیتا ہے، ان یہودیوں کے ساتھ بھی، نصرانیوں کے ساتھ۔ قرآن پڑھو، سورہ مائدہ آیت نمبر 5، اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا الیوم
احل لکم الطیبات وطعام الذین اوتوا الکتاب حل لکم وطعامکم حل لہم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذین اوتوا الکتاب من قبلکم. اللہ اکبر. اللہ نے فرمایا اے مومنو آج کے بعد تمہارے کھانے یہود و نصارہ کے لیے حلال ہیں اور یہود و نصارہ کے کھانے تمہارے لیے حلال کر دیے گئے ہیں. تم ان کے یہاں کھانا کھا سکتے ہو، وہ تمہارے یہاں. اللہ، یہ رواداری نہیں ہے؟ بولو یہی ہے رواداری، یہی ہے رواداری. اور یہی نہیں بلکہ انہیں تم اپنا سالہ بھی بنا سکتے ہو، ہاں سمدھی بھی بن سکتے ہو، ان کی بیٹی سے شادیاں کر کے ان کے بوجھ کو ہلکا بھی کر سکتے ہو. یہ رواداری نہیں ہے؟ جو پاک باز ہیں ان کی لڑکیاں، وہ نہیں جو پارکوں میں اور بیچوں پر اور سمندر کے کنارے لو میرج کرتی ہیں، زانیہ فاحشہ نہیں. محصنات من الذین اوتوا الکتاب، جو اہل کتاب ہیں، پاک باز ہیں، وہ لڑکیاں جو تم سے شادی اور تم ان سے شادی کرنا چاہتے ہو تمہارے لیے حلال ہیں. تم ان کی لڑکیوں سے بھی شادیاں کر سکتے ہو، آپس میں سسر اور سمدھی، آپس میں سمدھی بن سکتے ہو، آپس میں جو ہے کیا کہتے ہیں سالے اور بہنوئی بن سکتے ہو. آپ ان کے بہنوئی بن جائیں، وہ آپ کے. یہ رواداری نہیں ہے. کس کے ساتھ؟ یہودیوں کے ساتھ، نصرانیوں کے ساتھ. ہاں جاؤ امریکہ بیاہو. اب یہ نہ کہنا ربانی صاحب نے تو اجازت دے دی ہے، ہم نے نہیں دی، اللہ نے دی ہے اجازت. اللہ نے اجازت دی ہے. بناؤ سالے پورے، بش کو بھی بنا لو، بل کلنٹن کو بھی بنا لو، ٹونی بلیئر کو بھی بنا لو. ہے کوئی بہن نہ آ جاؤ، شادی کرنے کے لیے ہر مسلمان تیار ہے. جائز ہے ہماری شریعت میں، ہے کہ نہیں ہے؟ ہاں ہمارا صرف ہے یہ ہمارا دل ہے کہ ہم تمہیں اپنا سالہ بنانے کے لیے تیار ہیں، تمہاری بہن کو اپنے گھر میں رکھنے کے لیے تیار ہیں. اللہ اکبر. یہ رواداری نہیں تو اور کیا ہے؟ یہ رواداری نہیں ہے. اور سنو، یہی نہیں، یہ جو بتوں کی پوجا کرتے ہیں، اللہ نے ان کے بارے میں کیا فرمایا کہ ان کے معبودوں کو گالیاں نہ دو. اے مسلمانوں، ان کے معبودوں کو برا بھلا ہاں نہ کہو. کیوں؟ فیسب اللہ، وہ اللہ کو گالی دینا شروع کریں گے دشمنی کے اندر اور انجانے میں. جاہل ہیں، انجانے ہیں. یہ رواداری نہیں ہے. آج بتاؤ دنیا کی اس تاریخ میں جھوٹے بابری مسجد کو توڑنے والوں، تم بتاؤ، کہتے ہو کہ مندر توڑ کر مسجد بنائے گی. آج تک مندر مسجد کی دیواریں تو دیواریں ہیں، اندر کنویں کھود کھود کر پتہ لگایا آثار قدیمہ کے ماہرین نے، کہیں پتہ نہ چلا کہ وہاں کبھی مندر بھی تھی. ہاں لیکن آج تم نے ہمارا گھر گرا، اللہ کا گھر گرا دیا. آج اللہ کا گھر گرا دیا تم نے. ہماری وہ پوتر جگہ، ہماری وہ مقدس مسجد جو اللہ کے لیے ہم وہاں سجدے کرتے تھے، آج تم گرا کر کہتے ہو کہ مسلمان دہشت گرد ہیں، ٹیررسٹ ہیں. ہماری بہن بیٹیوں کی عزت و آبرو کو لوٹ کر اور ہم سے کہو کہ ہم پابند رواداری کریں، روادار رہیں. یہ کہاں کا انصاف ہے؟ پھر بھی ہم یہ کہتے ہیں کہ اس کے باوجود بھی ہماری حکومتیں 1000 برس تک ہندوستان کے اوپر مسلمان حکمران تھے، رنگ رنگیلے بادشاہ تھے، شرابی تھے، کبابی تھے، ہم مانتے ہیں. لیکن بتاؤ ان کے دور میں کوئی ہندو قتل ہوا؟ کبھی کسی کافر کو قتل کیا گیا؟ اور یہی نہیں، پوری دنیا پر حکمرانی تھی مسلمانوں کی. ناجائز طور پر نہ کسی یہودی کے خلاف تلوار اٹھی ہے اور نہ کسی نصرانی کو قتل کیا گیا ہے. لیکن آؤ تاریخ کے وہ مناظر بھی میں آپ کو دکھاؤں کہ یہی لوگ، بابری مسجد ٹوٹی، 3 قومیں ہیں بھائی، یہودی ہیں، نصرانی ہیں اور یہ بتوں کے پجاری. یہی تو ہیں دنیا کے اندر، اور ہیں کتنے. بابری مسجد ٹوٹی تو صرف بابری مسجد ہی کے ٹوٹنے پر اکتفا نہیں کیا گیا، بلکہ مسلمان بہن بیٹیوں کے بھی خون سے ہولی کھیلی گئی. ہاں اور بامبے کا فساد، بھیونڈی کا فساد، کہاں جہاں جہاں فساد ہوئے، میرٹھ کا فساد، جہاں جہاں بھی فساد ہوئے، گجرات کا فساد، ہر جگہ کون قتل کیا گیا، کون مارا گیا؟ بیجا طور پر جس طرح سے وہی بات ہوئی کہ دیوار کیا گری میرے کچے مکان کی. ایک دادا گیری کرنے والا امریکہ نے اگر مسلمانوں کو ٹیررسٹ کہہ دیا تو سارے وہی زبان بولنے لگے، سارے وہی کلمے پڑھنے لگے کہ ابا حضور نے کہا ہے، تو اولاد بھی وہی رٹ رہی ہے. ہاں وہی رٹ رہی ہے. عزیزو، دوستو اور بھائیو، آؤ میں تمہیں بتلاتا ہوں کہ تاریخ ومن کیا ہے، کس طرح سے مسلمانوں کو ستایا گیا اور ان کے کارنامے. ایک بات یاد رکھو،
जंगों के ताल्लुक से कुरान की पाबंदी मुसलमानों को उभारा जाता है। मैं इस मौजू पर थोड़ी सी ब्रीफिंग, थोड़ी सी मुख्तसर गुफ्तगू मैं करना चाहूँगा, ताकि यही एक इशू है जिसके ज़रिए से मुसलमानों को मरूब किया जाता है कि दहशतगर्द है, टेररिस्ट है, फलां है, और इसी को बुनियाद बना करके मुसलमानों